نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ ایک ایمان والے کو اللہ تبارک و تعالی کی محبت کے بعد کائنات میں اگر کسی چیز کی محبت ہوتی ہے تو وہ سردار دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ یہ محبت مسلمان کے دل میں، ایمان والے کے دل میں اس کے ماں باپ سے زیادہ، آل و عیال سے زیادہ، خاندان سے زیادہ، دوستوں اور یاروں سے زیادہ، اپنے مال و جان سے زیادہ، اپنی پارٹی اور تنظیم سے زیادہ، اور اپنے علاقے سے زیادہ، سب چیزوں سے زیادہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہونی چاہیے، تبھی ایمان کامل ہے۔ بہت ہی بدقسمتی کا واقعہ ہوا کہ جموں میں کسی نادان اور بیوقوف نے حضرت رحمت للعالمین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں برا لفظ کہا، جس کی وجہ سے ہزاروں لاکھوں نہیں کروڑوں دل مجروح ہو گئے، اور جو بھی کبھی سنے گا یقیناً اس کا دل مجروح ہوگا۔ اور اس سلسلے میں محبت میں دل کا دکھی ہونا، غمگین ہونا، یہ ایک فطری بات ہے، اور اس کے نتیجے میں حکومت سے یہ مطالبہ کرنا کہ ایسے گستاخ کو فوراً گرفتار کر لیا جائے اور ایسے گستاخ کو قرار واقعی سزا دی جائے، یہ مبنی بر انصاف اور مبنی بر عقل ہے۔ اور اس جذبے کو اظہار کیا گیا، چنانچہ اس کے نتیجے میں جو بیانات سامنے آئے علماء کے، ذمہ داروں کے، غیر علماء کے، خصوصاً اس علاقے میں جہاں یہ واقعہ ہوا وہاں کے معزز شہریوں کے، حتیٰ کہ مستورات کے جو ویڈیو سے سامنے آئے، سب نے اپنی دلی تکلیف کا مظاہرہ کیا، اظہار کیا، اور اس کے جواب میں انسپکٹر جنرل پولیس جموں کا بیان آیا کہ انہوں نے مجرموں کو گرفتار کیا ہے اور ان کے نام ایف آئی آر درج کی ہے۔ یہ ان لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ ایف آئی آر وہ رسماً درج کر رہے ہیں، اور جو دفعہ لگائی ہے وہ محض غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کی ہے یا واقعی انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے کی ہے۔ یہ وقت فیصلہ کرے گا، وقت بتائے گا۔ اس لیے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہاں مقامی طور پر چند سمجھدار آدمی جو قانون سے تعلق رکھتے ہوں، وکالت سے تعلق رکھتے ہوں، وہ اس چیز کو دیکھیں گے۔ یہ عوام کی بات نہیں ہے کہ عوام اس معاملے میں کوئی ہجوم کرے، عوام اس معاملے میں کوئی شور غوغا کرے، بلکہ یہ ایک قانونی چیز ہے جس کو بہت ہی مسلسل محنت کے ساتھ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ جہاں جس شخص نے جس انداز سے اپنی محبت کا اظہار کیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہی اظہار کیا، آپ نے فرمایا ہے کسی بے گناہ کو تکلیف نہ پہنچاؤ، رد عمل میں کسی کے مال کو، کسی کی جائیداد کو، کسی کی جان کو، کسی کی چیز کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ ان ساری حدود کا جو شریعت نے بتائی ہیں، خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں کہ ان چیزوں کا بہت خیال کریں، تو سب ایمان والوں نے جنہوں نے اس کا خیال کر کے اپنے دلی صدمے کا انفرادی طور پر یا واٹس ایپ پر یا ہڑتال کے ذریعے یا جلسے جلوس کے ذریعے جہاں اظہار کیا، انشاءاللہ اس کا اجر ملے گا۔ لیکن اب میرا جی چاہتا ہے کہ میں آپ صاحب حضرات سے یہ گزارش کروں کہ جیسے پورے جذبے کے ساتھ آپ لوگوں نے اظہار کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا، اور اس کی وجہ سے کچھ بری چیزیں سننی پڑی، جس کسی احمق نے، ناسمجھ نے یہ ساری بری باتیں کی تھیں، یہ اس کی بدقسمتی ہے، یہ اس کی بدبختی ہے کہ اس نے ایسا کیا۔ لیکن ہم لوگوں کو وہ ویڈیو اچانک سامنے آئی، بادل ناخواستہ ہم نے سنی، اس کی وجہ سے دل
بہت ہی زخمی ہو گئے. اب اس کے جواب میں ہم لوگوں کے لیے ایک عمل آج کرنے کا ضروری یہ ہے کہ ہم اپنے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم میں سے ہر ایک ایمان والا کم از کم 1000 مرتبہ درود شریف پڑھے. ایک ہی مجلس میں یا متفرق مجلسوں میں جو درود شریف بھی یاد ہو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد والا درود، یا صلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد والا درود شریف، یا چھوٹے سے چھوٹا درود شریف کلمے کے بعد میں جو ہم پڑھتے ہیں. جب ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو اس پر ہم درود پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ میں درود ہے، وسلم میں سلام ہے. جس کے پاس وقت کم ہو وہ یہی چھوٹے سے چھوٹا درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر کم از کم 1000 بار ہم میں سے ہر ایک چھوٹا بڑا، مرد زن، مستورات خواتین اور سب لوگ اس کو پڑھیں، اور یہ ہم ہدیہ بھیج دیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. اور آپ کے خدمت میں جب امت کا یہ درود شریف پہنچے گا تو انشاءاللہ وعدہ کے مطابق ہم پر 10 رحمتیں نازل ہوں گی. جہاں ہم نے کل سے دوسرے طریقوں سے اپنے جذبے کا اور اپنے دکھ کا اظہار کیا، اسی کے بعد اب یہ ایک عمل بھی ضروری ہے کہ ہم اگر ہر ایک کم از کم 1000 بار یا طاق عدد 1100 بار درود شریف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پر پڑھیں تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی سعادت ہوگی. مجھے امید ہے سب حضرات یہ ایک عمل آج کریں گے، اس سے انشاءاللہ اللہ کی رحمتیں متوجہ ہوں گی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور زیادہ قرب ہمیں نصیب ہوگا. امید ہے ہمارے سب حضرات میری اس گزارش کو قبول فرمائیں گے اور اس عمل کو ابھی سے شروع کریں گے جو ہی وہ اس میری بات کو اپنے کانوں سے سنیں. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور ہمیشہ کے لیے ہمارے اس وطن میں، اس جموں و کشمیر میں آئندہ ایسی کوئی حرکت ہونے سے ہمارے وطن کی حفاظت فرمائے. ہمارے یہاں مسلمانوں کے یہاں قرآن کا حکم موجود ہے کہ آپ دوسرے مذہب والوں کے ماننے والوں کو ان مذہب والوں کے بڑوں کے بارے میں کوئی بری بات مت کہو. مسائل اور دلائل الگ ہے، اس پہ بحثیں ہوتی ہیں، وہ علم کی چیز ہوتی ہے، لیکن کسی مذہب کے بڑے کو برا کہنا اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے. مسلمانوں کو دوسروں کے مذاہب کے بڑوں کو برا کہنے کی اجازت نہیں ہے. یہ اور قرآن پاک نے اس کو واضح کر دیا ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْم. اے مسلمانوں تم برا مت کہو ان لوگوں کو جو اللہ کے علاوہ غیر کی چیزوں کو مانتے ہیں، ان کو پکارتے ہیں تو وہ واپس جواب میں تمہارے اللہ کو برا کہیں گے. اس لیے کسی مذہب کے بڑے کو، ان کی ذاتوں کو، کسی کے اوتار کو ہم برا نہیں کہہ سکتے. اسی لیے کوئی ہمارے بڑوں کو برا کہتا ہے تو ہمارے دل کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن دعا کریں ہمارے اس وطن میں آئندہ کے لیے ہمیشہ ہمیشہ حفاظت رہے کہ ایسی حرکتیں نہ ہوں، اور توفیق ہو حکومت کے کارندوں کو، عدالت کو اور پولیس کو کہ وہ اس معاملے میں انصاف سے کام لے کر جس نے بھی زیادتی کی ہے اس کو قرار واقعی سزا دے کر آئندہ کے لیے سدباب کرے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.